نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى في موضع آخر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہماری ایمان، عقائد اور اعمال کی حفاظت فرمائے. ایمان والی بہترین زندگی اور وقت آنے پر ایمان والی بہترین قابل رشک موت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہی اکیلا ہے جو عبادت کا مستحق اور حقدار ہے. عبادت کے سارے حقوق اسی کے ہیں، سب رائٹ، سب حقوق اسی کے ہیں. آدمی غور فکر کرے تو اس کے دنیا میں آنے سے پہلے سے جانے کے بعد تک کی جتنی ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں. ہمارے آنے سے پہلے ماں باپ کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی، انہوں نے پلاننگ کی. مہمان آنے سے پہلے اب جب وہ آئے گا خرچہ بڑھے گا تو کچھ انکم ایکسٹرا کمانے کی فکر باپ کے دماغ میں اللہ نے ڈالی. ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اندھیروں میں گرے ہوئے تھے، وہاں تک خوراک اللہ نے پہنچائی. سانس لینا اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کیا. جب ہم دنیا میں آئے، جس وقت ہم دودھ پینے کے قابل تھے دودھ دیا، اور جب بسکٹ کے قابل ہوئے بسکٹ دی، اور جب روٹی کے قابل ہوئے روٹی دی. اور پھر وہ وقت آئے گا واپس چائے اور بسکٹ والا، اس وقت وہ چائے اور بسکٹ واپس دے گا. یہ سارا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. تو پھر عبادت اسی کی. جس کے احسان ہو آدمی اس کے گن گاتا ہے، گیت گاتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ایمان پر ہم کو قائم دائم رکھے. دوسری بات کہ اللہ کے علاوہ ایسا ہے بھی کون ہے؟ کوئی دوسرا آپشن ہے آپ کے پاس جو اللہ کے لیول کا یا اس سے بڑا ہو؟ کوئی نہیں ہے. قادر مطلق اللہ، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کئی سالوں تک سمجھایا، قوم نافرمانی پر اڑی رہی. نافرمانوں میں آپ کا بیٹا بھی ہے. جس وقت عذاب کا دن آیا، عذاب کا وقت آیا، یہ وقت کے نبی ہیں نوح، اور جلیل القدر نبی ہیں. نبیوں میں بھی بعض نبیوں کے درجے بلند ہیں، تو یہ ان میں سے ہیں. یہ کشتی میں ہیں، بیٹا باہر ہے. یہ جلیل القدر نبی اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں: یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے کشتی میں بیٹھ جا، کافروں کے ساتھ مت رہ. یہ نبی اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کے بیچ میں موج حائل ہو گئی پانی کی، بیٹے کو بہا کر لے گئے. وقت کا نبی دیکھتا رہ گیا. یہ طاقت کس کی ہے؟ بچانے کی. اور ایک جلیل القدر نبی ہے ابراہیم علیہ السلام. وہ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا رہے ہیں اس کو ذبح کرنے کے واسطے. نوح علیہ السلام بیٹے کو بچانے کی فکر میں تھے، ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کی فکر میں ہے. وہاں بچانا تھا، نہیں بچا. یہاں ذبح کرنا ہے، بچا لیا. یہ کس کی قدرت کام کرتی ہے؟ اس کے علاوہ کوئی ہے؟ دوسرا کوئی آپشن نہیں، کوئی حقدار نہیں عبادت کا، اللہ ہی اللہ. اب اللہ نے ہم کو پیدا کیا. مال جس فیکٹری میں تیار ہوتا ہے، جو لوگ بناتے ہیں ان کو اس کا ویک پوائنٹ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس ہماری بنائی ہوئی پروڈکٹ میں کمزوری کیا ہے. وہ ہم کو تو صرف خوبیاں بتائیں گے، یہ گاڑی اتنی مائلیج دے گی، اتنی ایوریج دے گی، یہ ہے وہ ہے، لیکن کمی کوئی بتاتا. دیکھو خالق نے قرآن میں ہماری سب کمیاں بتا دی. پہلے بتا انہ کان ظلوما جہولا. ایک تو یہ ظالم ہے انسان، نہ کرنے کے دھندے کرتا ہے.
یعنی ایسے کام کرتا ہے جس کا نقصان پھر خود اس کو بھگتنا پڑے گا. تو ظالم ہوا کہ نہیں ہوا؟ جہولا، جہالت دنیا بھر کی. پیدا ہوا تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، صرف ایک چیز آتی تھی، رونا، بھوک لگے رونا، پیشاب لگے رونا، نیند آئے رونا. پھر کچھ پڑھ لکھ کے اچھا ہوا، سمجھدار ہوا تو جہالت اور بڑھ جاتی ہے کبھی کبھی. اب ہم میں سے کوئی آدمی مارکیٹ یا دکان جاوے سبزی خریدنے یا فروٹ خریدنے، اور آپ نے کیلے لیے مثال کے طور پر. کیلوں میں آپ کو دو خرابیاں نظر آئی. ایک تو بالکل آپ کو لگتا ہے کہ دھبے پڑے ہیں کالے کالے، اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ دب گئے ہیں. کوئی آدمی نہیں لے گا اس کو. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ فالٹ ہے، ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے. ایک اور جگہ فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کمزور بھی بہت. کتنا جوان ہو جائے لیکن ایک دن ٹوائلٹ بند ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو بھی پرابلم. پیدا ہوا تب بھی کمزور، اور مرے گا تو ابھی لوگ کندھے پر اٹھا کر اس کو رکھ کر آئیں گے. یہ تیسرا ہے، اللہ کو معلوم ہے، ظالم ہے، جاہل ہے، کمزور ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج سورہ کہف آپ نے پڑھی ہوگی، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ جھگڑالو بہت، بات بات پر جھگڑا، اور کسی سے بھی جھگڑ سکتا ہے. اب تو ہم جھگڑے کے اتنے عادی ہو گئے کہ ہمارے جھگڑے اور لڑائی کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی پہلے سے، لیکن ہم فیل فور لڑ سکتے ہیں، کسی سے بھی ہم بگاڑ سکتے ہیں. اتنی پریکٹس ہو گئی. اللہ کو یہ بھی معلوم تھا، اور آج اکثریت اس بات پر جھگڑتی ہے کہ ہم اللہ کو اللہ نہیں مانتے. تو ابھی اللہ نے اشرف المخلوق ہم کو بنایا. اللہ چاہتا تو کتے ڈکرے کچھ بھی بنا کر گھما دیتا، یا پیدا ہی نہیں کرتا. یہ فالٹ بھی اس کو معلوم ہے. کیلوں میں دو فالٹ ہو تو ہم نہیں لیتے، یہ دب گیلا ہے، یہ کالے دھبے ہیں. یہاں دنیا بھر کے فالٹ ہمارے اس کو معلوم ہے. جھگڑالو، ظالم، جاہل، جلد باز. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اتاولا. بس سوئچ دبائی اور لائٹ چالو ہونی چاہیے. ایسے ہی آج دعا کی، کل پھر دعا کی، تیسرے دن پھر دعا کی، اب تو قبول ہونی چاہیے. اگر تیسرے دن رزلٹ نہیں آیا وہ دعا کے ایسے الفاظ بولتے اللہ مڑو، ہاں برتن نہ تھے. اتاولا بھی بہت. حالانکہ خود کا حال کیا ہے خبر؟ ساری 700 مرتبہ اللہ نے قرآن میں 5 وقت کی نماز کا کہا، وہ نہیں مانتا. ساری 700 مرتبہ. اور یہاں 3 دن دعا مانگی تو قبول نہیں ہوئی. یہ ہماری مثال ہے، باپ بیٹے کو 3 مرتبہ کہے پانی دے پانی دے، 4تھی مرتبہ تھپڑ مارے گا، اور خود اللہ کی ساری 700 مرتبہ جو حکم اس کو نہیں مانا اس نے. اور خود کے بارے میں عجولا، اتاولا، ابھی رزلٹ ملے ابھی رزلٹ ملے. یہ سارے عیب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اس کے باوجود کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، دیکھو تم جیسے بھی ہو، تمہاری جان مال سب کچھ میں نے خرید لیا ہے، اور کیا دوں گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تم کو جنت دوں گا. اب کون خریدار ایسا ملے گا جو اتنا ڈپلیکیٹ مال، اتنا نقصان والا، اتنا عیب والا مال خریدے؟ وہ بیٹھا ہے. تو پھر اس کے سوا ہم کس کی عبادت کریں گے؟ اب ذمہ داری ہماری کہ ہمارے اندر وہ کوالٹی پیدا کرے کہ ہماری قیمت اس کی نگاہ میں بڑھے، کہ میں نے جو مال خریدا ہے واقعتاً خریدنے کے قابل. صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سب کچھ خرید لیا ہے تو ہمیں سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دینا چاہیے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہم نے سنا ہے. بہت مالدار گھر میں پیدا ہوئے. بچپن میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. والدہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت ملی. ابھی زیادہ لوگ مکہ میں مسلمان نہیں ہوئے تھے. ماں نے بڑے ناز و نخرے کے ساتھ ان کو پالا پوسا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ڈریس جو ہے نا، کپڑے ملک شام سے سلا کر آتے تھے. ہمارے پاس دوسرے ملک سے کوئی کپڑا بھیج دے یا عطر بھیج دے نا، تو سامنے والا نہیں پوچھے گا تو ہم بہانے سے بتا دیں کہ آپ فلاں رہے موقع تو افریقہ سے باہر سے آئے. ان کا ہر ڈریس باہر سے آتا تھا، سیریا سے آتا تھا، ملک شام سے آتا تھا. جوتے دوسرے ملک سے آتے تھے. اور خوشبو کے اتنے پابند تھے کہ مکہ میں ان کی جیسی خوشبو کوئی نہیں لگا. اور بننے سنورنے میں دن کا اکثر حصہ ان کے بننے سنورنے میں گزرتا. سمجھاتے بات.
لیکن ان کو پتہ چلا، سمجھدار ہوئے، بڑے ہوئے، پتہ چلا کہ حضور کوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اس زمانے میں حالات ایسے تھے کہ اعلیٰ لیلان کسی کو دین کی دعوت نہیں دی جا سکتی تھی، تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں حضور تشریف فرما ہوتے تھے اور چپکے سے 5، 10، 15 لوگ آتے تھے۔ یہ بھی ایک دن آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور بات دماغ میں بیٹھ گئی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، گھر آئے، اپنا ایمان چھپایا، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ چھپتی نہیں ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد گھر والوں کے سامنے حالات کھل گئے کہ یہ بددین ہو گیا ہے، اس کو وہ لوگ بددین ہونا سمجھتے تھے۔ اب ماں تھی، ماں نے دماغ دوہرایا کہ یہ خوشبو کا شوقین ہے، جوتوں کا شوقین ہے، کپڑوں کا شوقین ہے، تو اس کا جو شوق ہے اس پر روک لگا دیتے ہیں، کپڑے بند، جوتے بند، خوشبو بند، اسلام چھوڑ دو تو یہ سب فیسلٹی ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا کہ کپڑے بھی نہیں چاہیے، جوتے بھی نہیں چاہیے، خوشبو بھی نہیں چاہیے۔ پھر ان کو باندھا گیا رسیوں سے، اس کو بھی برداشت کیا۔ پھر جب مشرکین کی طرف سے تکلیفیں بڑھ گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ بھائی جس کا جی چاہے حبشہ چلا جائے۔ انہوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ مسلمان تھوڑے بڑے ہیں اور دعوت عرب میں آس پاس پہنچ رہی ہے، تو یہ واپس آئے۔ تب پتہ چلا کہ مدینہ والے بھی کچھ اسلام کے بارے میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، ان کے اندر صلاحیت تھی کیپٹن بننے کی، سردار بننے کی، علمی صلاحیت والے آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ بھیجا۔ اب یہ واقعہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی اگر ٹھان لے کہ مجھے کچھ کرنا ہے تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ حضور نے ان کو مدینہ بھیجا، کہا کہ وہاں میدان ہموار کرو اسلام کے لیے۔ یہ مدینہ گئے، 1 سال کے اندر اتنی محنت کی کہ مدینہ کا کوئی کچا پکا مکان ایسا نہیں تھا جو اسلام کے بارے میں ناواقف ہو، گھر گھر دعوت پہنچا دی۔ ایک آدمی ہم کہتے کہ ہمارے سدھرنے سے کیا فرق پڑے گا، ہم کو تو نیتیں صحیح کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے، فرق پڑنا نہ پڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مدینہ کا گھر گھر اسلام سے واقف ہو گیا، اور 1 سال کے بعد ایسا پوزیشن تھا، واپس آئے، حضور سے کہا کہ حضور اب تشریف لے آئیے میدان ہموار۔ ایک آدمی کو ذمہ داری دی تھی پوری بستی کی، سب کو ہدایت مل گئی، حضور آئے، سب ایمان میں داخل ہو رہے۔ یہ ایک آدمی کی محنت، ایک آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ پھر غزوہ احد کا واقعہ جب ہوا سن ہجری 3 میں، ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ کرام آگے پیچھے سے گر گئے، افراتفری ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے ہٹنے لگے، یہ حضور کی حفاظت کے وقت موجود تھے اور شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، یہ کامیاب ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور کے پاس، اور حضور نے دیکھا مصعب بن عمیر آ رہے ہیں، چادر ہے جسم پر اور اس کے اوپر چمڑے کا پیون ٹھنگرا لگا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے کہا کہ یہ مصعب، اس کی مکہ والی زندگی کیسی تھی اور آج اس کی زندگی دیکھو، اسلام کے خاطر، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ آج ہم خوش ہوتے ہیں کہ میرا مکان کچا تھا، اب ماشاءاللہ عالیشان بن گیا، ان کا پہلے پکا تھا، بے گھر ہو گئے، لیکن یہ حقیقت میں کامیابی کے راستے پر تھے۔ تو ایک آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک اور مثال کہ آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے، ایک صحابی حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ شراب پہلے صحابہ کرام بھی اس کے حرام ہونے سے پہلے پیتے تھے، اکثر عادت تھی۔ یہ مسلمان ہو گئے، صحابی ہے، پھر بھی پینے کی عادت جا نہیں رہی تھی، چھوٹتی نہیں تھی عادت۔ ان کو کئی مرتبہ لایا جاتا اور حد جاری کی جاتی ہے، کوڑے مارے جاتے، اسلامی حکومت تھی مدینہ میں، ان کو مارا جاتا، لیکن عادت چھوٹتی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، قادسیہ میں ایرانیوں کے ساتھ جنگ ہوئی مسلمانوں، ان کو بھی لشکر میں لے جایا گیا۔ جنگ کے دن بھی انہوں نے شراب پی، عادت تھی۔ تو جو امیر تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا تم لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے، ان کو قید میں ڈال دیا۔ ان کو قید میں ڈال دیا، لشکر روانہ ہوا۔ اب ایک نوجوان ہے صحابی، لیکن عادت غلط تھی، انہوں نے قید میں رہتے ہوئے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو کسی کے ساتھ یہ پیغام پہنچایا کہ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے مسلمان لڑائی کے میدان میں ہیں اور میں نے سنا ہے کہ حالات بہت سنگین ہیں، ایرانیوں کا پلڑا بھاری ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے لڑنے کے واسطے چھٹی دی جائے، میری بیڑیاں کھول دو، ایک گھوڑے کا بندوبست کرو، ہتھیار دے دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں لڑائی ختم ہوتے ہی آ جاؤں گا واپس۔
اب حالات کا تقاضا تھا، ان کی بیوی نے ان کو اجازت دے دی، جاؤ۔ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور صحابہ کو معلوم نہیں تھا، اور ماحول بہت مخالف تھا، دشمنوں کا زور تھا۔ یہ نقاب ڈال کر جو گھسے گھوڑا لے کر اور نیزے اور تلوار لے کر، اور اتنی بہادری سے لڑے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایک سے بھی کام لے لیتا ہے۔ ایسا لڑے کہ دشمنوں کے لشکر میں افراتفری مچ گئی، اور جب ایک کو دیکھا تو باقی جو مجاہد تھے ان کے اندر جوش آ گیا، اب سب نے مل کر حملہ کیا، دشمنوں کو شکست دی۔ بھائی ایک سے بھی دوسروں کو ہمت، اوپننگ سینچری لگا تو بعد والے 20 بال میں 50 لگا سکتے ہیں۔ ایک کو دیکھ کر ہمت آئی اور ہاری ہوئی بازی جیت میں پلٹ گئی، یہ چپ چاپ آئے۔ اچھا، جب ان کو لڑتے دیکھا تو صحابہ اور تابعین آپس میں کیا بات کر رہے تھے کہ لگتا ہے اللہ کا فرشتہ ہے، اللہ نے بھیجا ہے لڑنے کے واسطے۔ آئے واپس، اپنے آپ کو بیڑیوں میں جکڑ لیا، قید خانے میں بند ہو گئی۔ جب لشکر واپس آیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیوی نے پوچھا کہ کیسا رہا لڑائی کا معاملہ۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم گیم ہار چکے تھے، لیکن اللہ نے کوئی آدمی بھیج دیا، اتنی بہادری سے لڑا، ان کو دیکھ کر ہمارے حوصلے بلند ہوئے اور ہار جیت میں بدل گئی۔ اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے اگر یہ ابو محجن قید میں نہ ہوتے تو میں یہ کہتا کہ شاید یہی تھی، لیکن یہ تو یہاں قید میں ہے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ یہی تھے۔ کہا کیا بات ہے کہ تمہارے جانے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ حالات ٹائٹ ہے، انہوں نے ہم کو ریکویسٹ کی، ہم نے ان کو اجازت دی آنے کی۔ کہا کہ ان کی وجہ سے پوری بازی پلٹ گئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم کو فتح نصیب ہوئی، آج سے ہم تم کو شراب پینے پر کوڑے نہیں ماریں گے، کیونکہ تمہاری وجہ سے ہم کو عزت ملی، فتح ملی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نہیں مارو گے تو میں پینا چھوڑ دوں گا۔ ماریں گے تو نہیں مارو گے تو پینا چھوڑ دوں گا۔ اس کی وجہ کہ میں پیتا ہوں، تم مار لیتے ہو تو میرے دماغ میں یہ بات ہے کہ میرا گناہ معاف ہو گیا، سزا مل گئی، لیکن نہیں مارو گے تب گناہ باقی رہے گا اور آخرت کی سزا مجھ سے برداشت۔ انہوں نے پھر پینا چھوڑ دیا۔ تو ایک آدمی پاسا پلٹ سکتا ہے۔ آج اسلام بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمان بدنام کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی نوجوان دل میں ٹھان لے کہ بھائی ہم سے جتنا ہوگا اتنا کریں، لیکن ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ شادی بیاہ میں رقص کر رہے ہیں، کود رہے ہیں، اسٹیٹس پر رکھ رہے ہیں، شادیاں کیسی ہو رہی ہیں، ہمارا مشن کیا تھا، ہماری ذمہ داری کیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بالکل الٹی دشا میں ہم جا رہے ہیں۔ حالات یوں سمجھو ہم گاؤں میں یہاں رہتے ہیں، کچھ اندازہ نہیں ہے، ہمارے گلوں میں پھنڈے مضبوط ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، لیکن ہم اپنی غفلت چھوڑنے کے واسطے تیار۔ اس لیے خدارا ہوش میں آؤ، کچھ کرنے کے جذبات پیدا کرو۔ یہی آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت میں نے بیان کی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ان کو آتے دیکھا اور چادر تھی، اس پر ٹھیکرا لگا تھا، حضور کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جب قریب آئے تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا ہوگا جب مال بہت آئے گا تمہارے پاس، اتنا آئے گا کہ آدمی ایک دن میں 2 جوڑ کپڑے بدلے گا۔ حضور نے پیشن گوئی کی تھی۔ اب آج ہم اپنا حال میچ کرتے چاہتے، دلہن 70 جوڑی کپڑے چاہیے، 50 جوڑی کپڑے چاہیے، 25 جوڑی کپڑے چاہیے، دن کے الگ رات کے الگ۔ حضور نے کہا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب آدمی 2 وقت کپڑے بدلے گا، اور دسترخوان تو ابھی اٹھایا پھر لگے گا، ابھی اٹھایا پھر لگے گا۔ شادی پہلے ایک دن میں نہیں مچ جاتی تھی، اگلے دن وہ آس پاس گاؤں کے جو مہمان آتے تھے ان کا کھانا گھر میں پکتا تھا۔ اب 3 4 دنوں تک شادیاں ہوتی ہیں، تو رکھا جائے گا دسترخوان، اٹھایا جائے گا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ اور آدمی اپنے گھر اتنے عالیشان بنائے گا اور ایسے سنوارے گا اور ایسے ایسے پردے لگائے گا، حدیث میں پردے لگائے گا جیسے کعبہ پر پردے لگائے گا۔ آج ہمارے گھروں کا حال دیکھو۔ اچھا، اس وقت صحابہ کرام کی سوچ کیا تھی سمجھو؟ حضور نے پوچھا تھا کہ اس وقت کیا ہوگا، صحابہ کہتے حضور اس وقت تو فائدہ ہوگا، کیونکہ ان کو تو فائدہ۔ کہا کیسے فائدہ ہوگا؟ کہ دیکھو اگر مال بڑھے گا تو ہماری محنت مزدوری سے جان چھوٹے گی، تو ہم فری ہوں گے، اور فری ہوں گے تو عبادت زیادہ کریں گے۔ یہ ان کی سوچ تھی صحابہ کرام۔ ہم فری ہوتے ہیں تو بدماشی زیادہ کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب فری ہوں گے، مال آئے گا تو عبادت زیادہ کریں گے۔ حضور نے ایک جملہ کہا، نہیں، ابھی جو پوزیشن ہے نا وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ابھی جو غریبی ہے، فقیری ہے، محتاجگی وہ تمہارے لیے بہتر ہے، مال آئے گا اپنے سب فٹ میں۔ آج جہاں جہاں مال ہے دیکھ لو کیا کیا ہو رہا ہے۔ پوری بات کا خلاصہ یہ کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں کو آلریڈی خرید لیا ہے،
اتنی کمیوں اور عیب کے باوجود، تو ہم اس بات کی فکر کریں کہ اپنے آپ کو اس قابل بناوے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔